وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم 112 آیت کریں گے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من جس نے اسلم سپورٹ کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو۔ دیکھیں اس میں پھر وہی ضمیر آ رہی ہے، جہاں پہ ضمیر آتی ہے آپ لوگ اس کو غور سے دیکھا کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ اس کو آن کرنا شروع کر دیں، آپ کو یہ لگے کہ او مائی گاڈ، آپ کو اتنا آسان سمجھ آنا شروع ہو جائے گا قرآن کا کہ وجہ چہرہ ہو اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہ ہوا اور وہ محسن بھی ہو، فا پس لا واسطے ہو اس کے، پھر وہی ضمیر ہے نا، فالہ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اپنے رب کے پاس ہی، اس کے رب کے پاس، اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف، نکرہ ہے خوفن کوئی خوف، علیہم اس پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، اور اس کا اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دیا ہے اس میں کہ کیوں نہیں، ہاں وہ جس نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مطیع کر دیا، سپرد کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب چہرہ کیسے حوالے کر دیا؟ دیکھیں چہرے میں کیا چیز ہوتی ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارا ناک ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہے، ہمارا سر ہے، جیسے پورا پورا ہمارا دماغ ہے، سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مطیع کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے نا۔ دیکھیے آنکھیں کیسے مطیع ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں کیوں پیدا کی ہیں، کس وجہ سے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دیا نا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ان آنکھوں سے اگر ہم کوئی ایسی چیزیں دیکھیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری زبان دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زبان دی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس زبان سے اگر ہم کسی کا دل دکھائیں، اگر ہم ایسی بات کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، آنکھ کے اشارے اور زبان سے چغلی لگانا۔ وائل کون سی وادی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وائل جو ہے وہ دوزخ کی ایسی وادی ہے جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مطیع کر دے، اس کا اپنا کچھ نہ رہے، وہ انسان یہ کہنے والا بن جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ رب کے لیے ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ اللہ کے ہو جائے نا تو اللہ سب کچھ آپ کے لیے کھول دیتا ہے، یہ پوری دنیا ہمارے لیے ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں آنکھیں دی ہم اس کا حق جو بھی ادا کر دیتے ہیں، ہمیں زبان دی ہم ادا کر دیتے ہیں، نہیں، محسن کیا ہوتا ہے کہ جتنا اس کا حق ہے نا اس سے بڑھ کے دینا، احسان کے لیول پہ۔ جیسے ماں باپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو حق نہیں دینا، ان پہ احسان کرنا ہے۔ حق تو دے ہی نہیں سکتے ویسے، آنیسٹلی اگر کوشش بھی کرے تو کون حق دے سکتا ہے؟ تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ مطیع کر دیا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا چہرہ ہی تو مطیع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک جیسے ہم پریکٹیکلی ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جائے، اور یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اللہ کسی کا اجر اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ جو انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی لے کے آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اتنی خوبصورت اگزامپلس ہیں، آگے انشاءاللہ آپ کا سفر میرے ساتھ چلتا رہے گا۔ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو بتائے گی، کیا ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھائے گا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔
اور اتنی خوبصورت، اتنی ڈیٹیل کہ بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ابھی تو یہ پڑھا تھا، ابھی تو یہ آیت آئی تھی، پھر سے ویسی بات آ گئی ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور کوئی خوف نکرہ ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب دیکھیے قیامت کے دن کا یاد کریں ذرا، کہ اس دن کی وحشت کو یاد کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی خوف ہی نہیں ہوگا. اس انسان ایسے قیامت کے دن کھڑا ہوگا جیسے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی غمگین نہیں ہوگا. دیکھیں غم کو آپ یہ دیکھیے آج کل ڈپریشن کتنا ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کو دیکھو اس کو، بچوں سے لے کے بڑوں تک کو کہیں نہ کسی لیول پہ ڈپریشن ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا. کہ ہمیں اپنے رب کے وعدے پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے اور ہم غمگین ہیں. اگر ہم غمگین ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت اس کے وہ ہو جاتے ہیں، انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ماتحت جو لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کی بات نہیں مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک وہ فیلنگ جیسے آ جاتی ہے کہ اس کا دل اداس ہو جاتا ہے. تو جب بھی کبھی آپ کا دل اداس ہونا تو تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچا کریں کہ آج کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی. کیونکہ ہمارے ماتحت کون ہے؟ ہماری ماتا تو ہماری اولاد ہی ہو سکتی ہے نا، یا اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے جو بھی کو ورکرز ہوں گے، آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اگر آپ باس ہیں تو آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں. لیکن ہر انسان کے ساتھ اس کی اولاد تو ہے نا. تو وہ نافرمانی جب کرنا شروع کرے تو سمجھ جائیں کہ کہیں پہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ اس کی سزا بھی مل رہی ہے. اور فوراً اپنے آپ کو صحیح کر لیں. اور خوبصورت ترین بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بس احساس ہونے کی بات ہے نا، کہ the moment you realize کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور وہ جو غم ہے نا، یہاں پہ جو کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والی خوشخبریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی بھی ایسا دل مطمئن ہو جاتا ہے بندے کا، اور وہ پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ ایک مومن کا دل تو ایسے نہیں گھبرانا چاہیے. آج کیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کوئی خبر ایسی نہیں آئی ہے یا ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا، تو فوراً میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں کہ اللہ میاں شاید مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کچھ کیا، مجھے آپ معاف کر دیں. اب بلیو کریں وہ دل کے اندر وہ جو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ملینز میں بھی نہیں مل سکتی، انبلیویبل خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. ایک دفعہ اللہ کے سامنے مطیع تو ہو جائیں اور مطیع کا مطلب سمجھ آ جائے. دیکھیں قرآن کو سمجھنے کا پورا آپ دیکھیں کہ مقصد صرف ہر آیت میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈیں، ہر آیت میں آپ اپنے آپ کو جمائیں کہ میں نے اللہ کو کیسے منانا ہے، مجھے اللہ کی پہچان. محبت تبھی ہوتی ہے نا جب کسی کی پہچان ہوتی ہے. تو جب ہم ان آیت کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو پھر اس سے محبت تو ہوگی نا. اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر تو اس کا ہر حکم ماننے کو دل چاہتا ہے. پھر تو بندے کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسی کام بھی کرے، ایسی حرکت کرے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. کیونکہ اللہ تو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں. ہم سو رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا ہر عمل فرشتے، یہاں پہ 2 فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ بات تمہارے منہ سے نہیں نکلتی کہ وہ اچک لیتے ہیں. اس طرح سے لفظ آیا ہوا لدیہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک بات واضح ہے قرآن میں. صرف بات یہ ہے کہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے. ہم باقی دنیاوی علم لینے کے لیے ہم دن رات پڑھتے ہیں. ہم بچوں کو اسکول میں، ہم خود پڑھتے تھے جب کالج میں، اسکول میں، تو صبح سے رات تک ہمارا تو غم اور ہم ہی یہ تھا کہ ہم نے پاس ہونا ہے، ہم نے ایگزام دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن کبھی ہمیں یہ غم ہوا کہ ہمیں تو قرآن کا علم نہیں ہے، یہ ایک کتاب جو ہے اس کا علم نہیں ہے ہمیں.
اور اگلی آیت میں 113 آیت ہے وقالت الیہود، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے. وقالت کیوں آیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہود جو ہے وہ مؤنث ہے. جیسے کالا کہتے ہیں، کالا مذکر کے لیے آتا ہے، کالتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، لیسا نہیں ہے، النصارى نصارى علی شیء کسی چیز پر، مینس کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی چیز پر. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَهُمْ، اور حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ کتاب کی، کذالک اسی طرح سے، قول الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثل قولہم اتنی جیسی بات، اللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو تھے، فی ہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے. اب دیکھیے اس میں کیا تھا کہ اس آیت میں تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی جب کوشش کریں گے تو آپ کو ہمیں اپنا ہی آئینہ نظر آئے گا کہ کیا کہتے تھے. یہود کہتے تھے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو دین ہمارے پاس ہے. اور یہودی نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کسی دین پہ نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ حالانکہ وہ ایک کتاب پڑھتے تھے، رائٹ. یہودی جو ہے وہ جیسے تورا کا بگننگ کا پارٹ جو ہے وہ اگر کوئی بھی دلیل لیتے وہ وہاں سے لیتے ہیں. نصارہ جو ہے وہ اپنی آخر والی اس میں سے لیتے ہیں، اور ایک ہی کتاب ہے دونوں کی. آج ہم لوگ دیکھیں، ہمارا کعبہ ایک، قبلہ ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا سب کچھ ایک، پھر بھی ہمارے اندر اتنے اختلاف کیوں ہیں؟ کذالک قول الذین لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے. دیکھیے علم کون نہیں رکھتے تھے؟ مشرکین. وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم وہاں پہ صفائی کرتے ہیں، جو حج کے لیے آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جائے گا. تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں فاللہ، اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فی یختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. تم اس کی پریشانی نہ لو، مت اتنی اپنا ٹائم ضائع کرو، اور تم اللہ سبحانہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس طرح سے اپنی نیکیاں کرنے کی طرف بھاگو. ان کے بارے میں تم زیادہ اپنا خیال نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے. قیامت کا دن جب کسی بھی انسان کو، کوئی بھی انسان جو کوئی بھی اہل کتاب ہے یا مسلمان ہے، جس کو اس چیز کا احساس ہے نا کہ قیامت کا دن ہے، اس دن حساب ہے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہر صورت میں. جن کا نیک نامہ اعمال ہے دائیں ہاتھ میں آئے گا، جن کا برا نامہ اعمال ہے ان کا بائیں ہاتھ میں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکچر کی طرح بتا دیا کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے کہ ہم نے یہ نامہ اعمال نہیں پکڑنا. فرشتے ان کو پیچھے سے نامہ اعمال پکڑائیں گے کہ پکڑو یہ اپنا نامہ اعمال، اور کافر کہیں گے کہ یا اللہ آج کاش ہم مٹی ہو جاتے اور ہم ختم ہو جاتے. یہ سب کچھ ہے. جس کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا کہ ہم نے حساب دینا ہے، پھر اس کی اس دنیا میں بھی عمل اس کے مطابق ہو جائیں گے. ہمارا پرابلم بھی یہ ہو جاتا ہے نا کہ کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سو کے کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھی جائے گی جب آئے گا ٹائم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دیں گے. اور ہم کھلے عام ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی سزائیں سنائی ہوئی ہیں. میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ 30th پارہ کبھی پڑھ کے دیکھیں. آپ کو پتہ جب مکی دور کی آیات جو تھی نا، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تھا، قیامت کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا، پوری مکی دور کی آیات میں یہی تھا. اسی لیے تو صحابہ اتنے جم گئے تھے، اسی لیے تو اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے ریلیجن میں، کیونکہ ان کو آخرت کی فکر لگ گئی تھی. جو انسان کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی نا تو اس کا دنیا ہی سب کچھ کھا جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں 114 آیات میں، وَمَنْ أَظْلَمَ، وَمَنْ اور کون، أَظْلَمَ بڑا ظالم ہے، ممن جس نے منع کیا، جو منع کرے مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی،
ان کے یوز کرا کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں فی اسمہ اس کے نام کا ذکر کیا جائے، واسا اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا اس میں خرابی کی، اولئکا یہی لوگ ہیں، ماں نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا کہ وہ داخل ہو اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی دنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخراتی آخرت میں عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ مسجدوں میں کہ وہ لوگ جو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں خرابی کرتے ہیں، اب دیکھیے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کے کیا کیا خطبے دیتے ہیں، ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے کے بارے میں کیا کیا بات کرتے ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ کسی سے میرے ملنا ہوا تو انہوں نے بتایا وہ کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ آئی تھنک دے ور اسماعیلی بیفور، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس مسجد میں جائیں، ہم جس مسجد میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، ہم تو مسلمان ہوئے ہیں، اب یہ مسلمان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو ہم کہاں پہ جائیں، وی آر ٹوٹلی کنفیوز۔ تو کیا جواب دیں ان کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع کرتے اور اس میں خرابی کرے، وہی اولئکا یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوں۔ تو ان کو چاہیے، لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوں، وہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی جگہ ہے، خشوع و خضوع کی جگہ ہے۔ وہاں پہ اگر لہم فی دنیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو خرابی کر رہا ہے، رائٹ، وہ تو سمجھ آ گئی کہ بری بات ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر جب حکم ہم پڑھتے ہیں نا، یہ علماء کی شامت آتی ہے اس میں، کیونکہ جب علم لے چکے اور اس کے بعد اگر آپ کا علم، اس کے بعد عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا، دیکھیں ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسی دوران میں موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن میں ہمیں اس مقام تک پہنچا دینا۔ اور دوسری طرف جب اتنا ڈر لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ اگر آپ کو قرآن کا علم ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات جو قرآن میں نہیں ہے آپ اس آیت کا غلط میننگز بتا دیتے ہیں تو قیامت کے دن فرشتے سر کے بالوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو لوگوں کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی ایسی چیزیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے، بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، پھر وہ حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان میں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف تولو تم منہ کرو گے، فَثَمَّ تو وہی ہے، وجہ اس کا چہرہ، وجہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمیں کعبہ کا نہیں پتہ چل رہا کہ قبلہ کا، ایسا نہیں ہے کہ نماز اب قبلہ کا نہیں پتہ تو نماز ہوگی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، تم جہاں بھی منہ کرو گے، جہاں بھی نماز پڑھو گے، وہ اللہ کی ہی طرف منہ ہو جائے گا۔ اللہ نے تو اتنی آسانیاں دی۔ ایک ہمیں کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب مکہ کے مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں منع کرتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرو، اور خود یہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں جو کہ اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہے۔ تو اس پہ یہ آیت آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ تو ایک قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کعبہ ڈائریکشن نہ ہوتا تو جب نماز پڑھیں کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے تو کیسا لگتا؟ کعبہ از اے ڈائریکشن۔ یہ آپ لفظ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس کا جواب دینے کی، کیونکہ آپ کو یاد ہے حضرت عمر کی بات کہ وہ طواف کر رہے تھے اور انہوں نے جب حجر اسود کو چومنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے
کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے لیے وہ بن جاتے، ہمارے لیے وہ سنت ہو جاتی ہے وہ کرنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مین تو یہ کہ ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے. اگر ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی ہیں تو ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں نا، اسی رب سے مانگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علیم ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو. کسی کو اگر نہ بھی پتہ چلے کہ تمہاری نیت کیا ہے، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 116 آیات میں، وقالو اور کہا انہوں نے، اتخذوا بنا لیا اللہ نے والدن، بنا لیا اللہ نے والدن کوئی اولاد. وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذوا یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بھی آپ کو جب بھی آپ سنیں گے اس کے بارے میں تو آپ کو بار بار اس کے بارے میں، آپ جب اہل کتاب سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کو اس آیت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ کہا انہوں نے کہ بنا لیا اللہ نے والدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، کلن سب لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ بنا لیا. یہ دیکھیں اکثر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بات یہاں پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آگے بھی انشاءاللہ آپ ایک دو آیات میں ایسا آتا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا نا کہ جب وہ ان کی والدہ نے ان کو ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی کر دی تھی، جیسے ان کو القاء کر دیا تھا کہ یہ جو پانی میں جا رہا ہے تو یہ ایک دن نبی بھی بنے گا اور ہی ول بی سیف. تو وہ خوش ہو گئی تھی. تو پھر جب فرعون کی بیوی نے، اس کی اہل نے، لکھا ہوا ہے نا ان کی وائف نے جب اس کو اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اس کو اتنا پیارا بچہ، اس کو نہ مارو، اور میں بھی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو بالکل وہی بات ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نبی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اختیارات دینے سے، اب یہاں پہ روک کے دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے پاس ایسے وہ تھے نا، معجزے بھی ایسے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں ان کو شامل کر لیا ہے. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، زیادہ تر مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، وہ داتا صاحب ہیں، وہ دینے والے ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مانتے ہیں، اس کی موڑتے نہیں ہیں، اس کی کیا کیا چیزیں آج ہمارے اندر ہیں، اور ہم آرام سے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. بالکل یہ وہی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں کا مالک، وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہے. وہ تو بادشاہ زمین اور آسمان کا، 7 آسمان 7 زمینیں. آپ سوچئے اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورا نظام، اس کا تو کن فیکون ہے سارا کچھ. وہ تو کسی کو بیچ میں شامل نہیں کرتا. کر رہے ہیں آیت نمبر 118. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمونا کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، جو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا مانت قولہم ان کی بات کے، تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق، بینا واضح کر دی ہم نے، آیات لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے تھے، علم کون نہیں رکھتے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتاتے تھے آ کے کہ وہی ہے، وہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے، وہ تمہارے تھرو کیوں بات کرتے ہیں؟ اور یہی بات آپ کو یاد ہے اہل کتاب نے بھی کہی تھی کہ اگر جب موسیٰ علیہ السلام لے کے آتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ تورا
کو لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جہراً دیکھنا ہے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے قبل بھی لوگوں نے یہی بات کی تھی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تم پہ. ان کے قد بین الآیات کی کتنی آیات بیان کر دی ان کے اوپر، کتنی نشانیاں، کتنے معجزے دکھائے تھے. حضرت موسیٰ کے معجزے کوئی تھوڑے تو نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے معجزے کوئی تھوڑے تھے. پھر اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو. ان لوگوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا، بے شک ہم نے ارسلناکا، بھیجا ہم نے آپ کو بالحق، حق کے ساتھ. تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کیوں فکر کر رہے ہو، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے. بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا. ولا، اور نہ تسألو، آپ سے سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں. جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ اپنا کام کرتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا. دیکھیے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جب آپ کبھی کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی حدیث بتاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈراؤ نہیں ہمیں، یا بس اسلام میں سارا وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، کوئی اچھی بات نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ڈرائیں گے نہیں، ڈرانا. یا دیکھیں ایک نذیر کا مطلب آپ کو اچھے سے یہ بھی میں بتا دوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈرانے کا یہ، اگر آپ کسی شیر کو دیکھتے ہیں، چیتے کو دیکھتے ہیں تو ایک دم ڈر جاتا ہے. کوئی بھی ڈرے گا نا، وہ ڈرنے میں نفرت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، رائٹ. ایک نذیر ہوتا ہے، ایک ماں جیسے محبت سے جب ڈانٹتی ہے اپنے، وہ اب ہر ماں کو یہ فیلنگ کا احساس ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو کسی چیز سے ڈانٹتے ہیں نا تو اس کے اندر محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہ کرو ایسے، اس سے تمہیں تکلیف ہوگی، یا اتنی کینڈی نہ کھاؤ تم، کیونکہ کھاؤ گے تو تمہیں اس کے بعد تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے. یا اگر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، آپ پتہ ہے اپنے بچوں کو کتنی زور سے ہم نے پکڑا ہوتا ہے جب اس کو انجیکشن لگتا ہے. اب وہ بچے کو یہ لگتا ہے کہ ماں سے زیادہ ظالم اس وقت کوئی نہیں ہے، لیکن ماں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کو اس وقت انجیکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میرے رب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت انجیکشن کی ضرورت ہے، کس وقت ہمیں کینڈی نہیں کھانے کی ضرورت ہے. وہ بالکل اسی طرح سے آیات ہیں. جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ اس کی محبت، وہ بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں جن کو ماں کی ڈانٹ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، جن کو باپ کی ڈانٹ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے محبت کتنی ہے. وہی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو بچے آگے بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں، لڑتے ہیں، ہوتا ہے نا، آپ نے سنا ہے کتنے بچوں کا کہ وہ کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بشیرن و نذیرن، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے کے لیے. اور جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، دوزخ میں جانے والوں کے لیے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم بالکل ہلکان نہ کرو اپنے آپ کو. ولن، اور ہرگز نہیں، تردا، راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود، یہودی، ولا، اور نہ النصارہ، اور نصارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کے طریقے کی، ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی. دیکھیے اب یہ والی آیت جو ہے یہ بھی اتنی ڈر والی آیت ہے جس کی کرنی. کل کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدا، ہدایت، اللہ کی ہے. دیکھیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ہدا اللہ، کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے زور کے لیے کہہ رہے ہیں والہدا، کہ بے شک ہدایت اسی کی جانب سے ہے. ولا ان، اور البتہ اگر، اتبع، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی، جو، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم، ما، نہیں، لکا، آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولیٌ، کوئی ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. یہ کتنی ڈرنے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہیں چلنا شروع ہو جاؤ. اور اگر تم ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئے
اس کے باوجود کہ تمہارے پاس حق آ گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے احواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، کہ اس کے بعد کہ علم آ گیا تمہارے پاس، ما لک من اللہ من ولی، کہ اللہ کے اس کے سوا تمہارے پاس نہیں ہوگا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کو غور سے پڑھیے گا اور بار بار پڑھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی نہیں کرنی تھی۔ یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تاکہ ہم لوگ اس کی پیروی کریں۔ آج ہم لوگ کس کو خوش کر رہے ہیں اور کیسے خوش کر رہے ہیں؟ آج کیا کرتے؟ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ ایک ایک رسم آپ میں بولوں گی تو پھر بول کے بات وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں تک میں نہیں پہنچانا چاہتی ہوں۔ آپ خود دیکھیے کہ ہماری رسمیں، ہماری جو ان کی وہ کہتے ہیں نا ملت کس کو کہتے ہیں کہ ان کے طریقے، اب ان کے مذہبی طریقے بھی دیکھ لیجئے اور ان کے رسموں کے طریقے بھی دیکھ لیجئے۔ اب جب ہم کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، بچے ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا، صرف ایک وہ لگایا ہے، بس تھوڑی لائٹیں لگائی ہیں۔ ملتہم، غور کیجئے گا اس لفظ کو۔ ہم کہتے ہیں صرف پھول ریڈ کلر کے دیے تھے، ملتہم۔ ہم کہتے ہیں صرف ہم نے یہ چیز کی ہے، صرف ہم نے کھانا ٹرکی بنائی ہے، ملتہم۔ ایک ایک رسم کے اوپر ملتہم، ہم نے صرف ان کے کپڑے پہنے ہیں اس طرح لگنے کے لیے، ملتہم۔ ہر ایک چیز کو ادھر لے کے آئیے اور پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، احواءہم، ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم۔ کون سا علم آیا تھا؟ قرآن کا علم آیا تھا، وحی کا علم آیا تھا، رائٹ؟ ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں آپ کے لیے اللہ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ان آیات پہ عمل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی دیکھیں آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے، پھر ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، آگے ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ پھر جب یہ آیت میں کہتی ہوں کہ کبھی تو بچوں کو وہ ہوتے ہیں نا خاموش رہ کے ایک تبلیغ کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ آیت لے کے ان کو آپ صرف یہ کہتے ہیں بیٹا یہ آیت پڑھ کے ذرا دیکھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ میں اپنے بچے کو بتانا چاہ رہی تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو بچے چڑ بھی جاتے ہیں کہ سارا وقت ایسی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک آیت نکال کے دے دی، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا بھی تھا اس کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی جو خواہشات ہیں تم اس کو پوچھتے ہو، جیسے اس کی عبادت کرتے ہو تو وہ شرک ہی ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ بچے تو نہیں مانتے کیا مطلب خواہشات کا، کیا مطلب اس کا، ایسے بات ہوتی ہے، تو وہ آیت ہی نکال کے میں نے کہا کہ آپ ذرا اس کا خود سے اس کی ڈیٹیل دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بحث کرتے کرتے او مائی گاڈ دس اینڈ او مائی گاڈ یہ تو واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسی بات بتانی ہوتی ہے تو پھر حکمت سے کام لیں، کبھی خود بچے بن جایا کریں کہ مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا ذرا بتانا اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے، تم ذرا گوگل کر کے دیکھنا اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، میں خود ایک ماں ہوں تو مجھے اس درد کا بھی احساس ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لو ونز کو اس راستے پہ لے کے آئیں جس کی سمجھ ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگلی آیت میں 120 آیت تک ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے۔ 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کتاب کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ کتاب کا حق کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا، یا پھر کبھی اس کو یہ آیت پڑھ لو تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو نظر اتر جائے گی۔
اس لیے یہ کتاب آئی تھی، حق کا تلاوت ہی، یہ کتاب آئی تھی تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. یہ لائحہ عمل تھا، یہ قانون ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا جادو ہے. اگر جادو تو لفظ ہی غلط ہے نا، اگر وہ اتنا بولتے ہیں نا کہ وہ کہتے کہ جادو کی طرح یہ کام ہو گیا، تو یہ وہی کتاب ہے. پھر پکڑ لو اس کو کسی طرح سے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بہی، اس سے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں. عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہے. پڑھ کے کتنی کتاب، دیکھیں میں بار بار یہ کہتی ہوں نا کہ کتاب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم کہتے ہیں کہ اگر پڑھو تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، رائٹ؟ لیکن یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اصل کتاب کا مقصد اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی روٹین، اپنی ڈیلی لائف میں اس کو لے کے آنا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو. اب دیکھیے یہ سیم آیت ہے، ہم نے جب شروع کیا تھا نا بنی اسرائیل کا واقعہ، دیٹ واز آیت نمبر 47. اب واپس آئیے 47 آیت نکالیے، پھر تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اب یہ بریکٹ بند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ 10 رکوع انہی کے بارے میں ہے. اور ان کے بارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں. اور آپ اچھے سے یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک بات ہم نے جب بھی اس کو دیکھا، اپنے اوپر لے کے دیکھا تھا، تو اس سے بھی بڑھ کے ہم لوگ اب ملوث ہیں ان چیزوں میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت مسلمان کو دی ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کر، نعمتی، نعمت کو، التی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر. میں یہاں پہ پھر وہ ایک بات کہوں گی کہ فضیلت کہاں پہ دی تھی؟ ایک عالم کی بات نہیں ہے، عالمین پر فضیلت دی تھی. کوئی گن تھے تو دی تھی نا ان کو. اور پھر جو انہوں نے اس کے بعد جو حرکتیں کی، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے ہم تک بتا دی کہ تم ایسے نہ کرنا. لیکن ہم نے کہاں سنا؟ ہم نے تو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، واتقوا، ڈرو. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈراؤ نا، ان کو یہ آیت پڑھ کے بتائیں کہ ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفسن، کہ نہیں کام آئے گا، نفسن نکرہ ہے، کوئی نفس، کوئی انسان، جس کو کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی بھی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، نفع دے گی اسے، شفاعتہ، اس کی سفارش، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. یہ آیت میں نے آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں، آپ پیچھے جا کے ضرور سنیے گا. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر اس نفسن کی سمجھ آ جائے گی نا بندے کو، تو پھر پار ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ جنتوں میں ہم سب ایک دوسرے کو ملیں گے.